کہتی ہے کہ اس مردے کو برہنہ دفنانا نہیں ہے، بلکہ اچھے سے کپڑے میں اس کو کفن دے کے دفنانا ہے۔ اب کفن کا معاملہ ہوتا ہے، کفن کے بعد ذرا غور کریں ان باتوں پر، کفن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب طریقہ تو کوئی بھی اپنا کر بندہ قبرستان پہنچا دیتا ہے، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ دین اسلام کو ماننے والا تھا، یہ کلمہ گو تھا، اب اس کا جنازہ اس طرح لے کے جانا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا تھا۔ کندھوں پہ اٹھا کے اس کا جنازہ لے کے جانا ہے، اور باقاعدہ ترغیب دلائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میت کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو کندھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ جو بھی روایت پڑھی جاتے ہیں درود پاک کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، اور بھی ذکر اذکار کے حوالے سے، محدثین فرماتے ہیں کہ جب فرمایا جاتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں تو گناہوں کی تفسیر یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں دین اسلام اپنے ماننے والے کو کیسا تحفظ دیتا ہے۔ فرمایا چارپائی کو کندھا دینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ صغیرہ گناہ نہیں معاف فرماتا بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہے دین اسلام۔ آگے چلیں، جنازے کو اب غور کریں، جنازے کے اوپر۔ اب جنازہ، اب دوسرے مذاہب جو ہے وہ کوئی آگ لگا کے جلا رہا ہے، کوئی سمندر میں بہا رہا ہے، لیکن قربان جائے ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب کسی میت کے جنازے میں 3 بندے شامل ہو گئے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 3 صفیں بن گئی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جنازہ پڑھنے کی برکت سے جو میت آگے رکھی گئی ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جو پڑھنے والے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے جو جنازہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ قرات کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ فرمایا جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تمہیں میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا مذہب، ایسا دین کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اپنے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر سب سے پہلا جو تحفہ مردے کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اب ایک بڑی پیاری روایت، اب بندہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ تو معاملات ہیں، لیکن بظاہر جب بندہ مر گیا تو اس کی نیکیوں کا میٹر بند ہو گیا، لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مر گیا تو اس کا نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فرمایا الا من ثلاثہ، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ ان عملوں کی وجہ سے بندے کو قبر کے اندر بھی نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ او من صدقۃ جاریہ، فرمایا صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ مر کے مٹی میں بھی چلا جائے، قبر میں بھی چلا جائے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے فیصل بھائی کے والد گرامی گئے دنیا سے، یا جو بھی ہمارے مرحوم اس دنیا سے جاتے ہیں وہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے، مثال کے طور پر مسجد میں کوئی کام کروا کے، تعمیراتی، یا پنکھا لگوا دیا، وضو خانہ بنوا دیا، کوئی بھی ایسا کام کروایا، یا پھر جہاں پر پانی کی ضرورت تھی وہاں پر پانی کا اہتمام کر دیا، تو اب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ چیز استعمال ہوتی رہی نیکی کے کاموں میں، جتنی دیر تک وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ مردے کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا رہے گا۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی حاجت ہے، ہر ایک کے مرحومین ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، جب جس کا وقت مقرر آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب
جب جاتے ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو فائدہ پہنچائیں. تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ان کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے. اس کا بہترین ذریعہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کا تعمیراتی کام شروع ہونے لگا. صبح انشاءاللہ مستری لگ جانا ہے تو کوشش فرمائیں اپنے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے جتنے بھی اللہ نے توفیق دی ہے اس تعمیراتی کام میں حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مرحومین کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما دے. اب دوسری چیز جو رسول اکرم نے فرمایا کہ او علم ينفع به کہ علم نافع وہ چیز ہے جس کی برکت سے اللہ قبر میں بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور تیسری چیز جس پر ہر ایک کو غور کرنا ہے فرمایا او ولد صالح یدعو له فرمایا نیک صالح اولاد یہ مرنے والے کے لیے قبر کے اندر نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتی ہے. فرمایا نیک صالح اولاد دعا کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو قبر کے اندر نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان پر غور کریں ان پر عمل کریں کہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کے سال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کریں ان کے لیے دعائیں کریں علم نافع کا سبب بنے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رب ذوالجلال نے ہمیں دین اسلام جیسا مبارک مذہب عطا فرمایا ہے اس طرح کا پوری کائنات میں نہیں مل سکتا. اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم